رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے، اس لیے چند احتیاطی تدابیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استقبال رمضان آپ نے بہت سارے اشتہارات، بہت سارے اس طرح کے عنوانات دیکھے ہوں گے۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آ رہا ہے تو اس کے گلے میں ہار ڈالنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اپنے عبادت کے ذوق اور شوق کو بڑھا دیا جائے، تلاوت کی عادت ہو، قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہو، نماز کی عادت ہو، نوافل کی عادت بڑھ جائے، توجہ اس طرف آ جائے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، یعنی سارا دن وہ بھوک اور پیاس کاٹتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف صبح سے رات تک، شام تک بھوک اور پیاس کاٹیں لیکن باقی سارے معمولات اسی طرح رہیں۔ کبھی غور کریں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں، روزے میں حلال چیزیں چھوڑ دیں، سامنے ہوتے ہوئے بھی، اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جس کے کہنے پہ سب حلال چیزیں چھوڑی ہیں، اسی کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے۔ ترجیحات کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چھوڑنے پہ آئیں تو حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر چھوڑنا چاہیں تو حرام تو اس سے بھی زیادہ آسانی سے چھوٹ سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے مقصد کو بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نصیب ہو، وہ گناہوں سے بچتا رہے اور نیکی کی طرف راغب رہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزے کا مقصد پیش نظر رہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان مبارک میں راشن کے پیکیجز وغیرہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر صدقہ فطر ہے اور دیگر جو صدقات وغیرہ، تو اس کے دینے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی توہین ہو۔ اگر کسی غریب کو دینا مقصود ہو تو اس انداز میں دینا چاہیے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کو ذلیل کرے۔ اسی طرح افطار پارٹیاں رکھتے ہیں لوگ، امراء خود افطار پارٹی رکھ کر امراء کو ہی وہ کھلا دیتے ہیں، یعنی جو مال تھا وہ سارا امیروں نے امیروں کو ہی کھلا دیا، غریب پھر اسی جگہ پر۔ دوسرا طریقہ خدمت کا یہ ہوتا ہے کہ امیروں کے لیے علیحدہ ایک دسترخوان لگ جاتا ہے اور غرباء کے لیے علیحدہ لگتا ہے۔ جو زیادہ نعمتیں ہیں وہ امیروں کے حصے میں آتی ہیں اور جو بچی کھچی چیزیں ہیں وہ غریبوں کو دے دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز عمل کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے امراء اور غرباء کے فرق کو ختم کیا ہے۔ یہی وجہ تھی، قریش صرف یہی تو محسوس کرتے تھے کہ جس صف میں حبشی غلام کھڑے ہوں ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں۔ یہی سبب بنا ان کے جہنم میں جانے کا کہ وہ یہ سمجھتے تھے ہم ان کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آج بھی لوگ یہی سوچیں گے، یہی ان کے ذہنوں میں باتیں ہوں گی، تو یقیناً یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دیا جائے۔ اگر ترغیب مقصود ہو تو کم سے کم تذلیل نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی۔